أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. سورہ ہود کا درس چل رہا ہے. آیت نمبر 56 تک کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ درس میں بیان ہو گئی تھی. آج جو تلاوت ہوئی ہے آیت نمبر 57 سے 60 تک کی تلاوت ہوئی ہے. گزشتہ درس میں قوم عاد جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کو سمجھا رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات سننے کے بعد جو جواب دیا اس کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے واضح طور پر قوم عاد کو یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے بتوں سے نہ ڈرتا ہوں اور نہ تمہارے بتوں کی پرواہ کرتا ہوں، بلکہ میں واضح طور پر بتوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. یعنی برائی سے الگ ہونا اور برائی سے علیحدگی کا اعلان کرنا. ہود علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تھا. اور پھر ساتھ میں جب قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کر لو، میں تو اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی میرے لیے کافی ہے، اور اسی کے قبضے میں ہے ساری مخلوق اور کوئی اس کے قبضے سے باہر نہیں. یہ گزشتہ درس کا میں نے مختصر خلاصہ بیان کیا. آج کے درس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ہی تذکرہ چل رہا ہے اور انہی کی گفتگو چل رہی ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم میری بات نہیں مانتے، جو میں پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں اس کو تم نہیں مانتے بلکہ اس سے منہ پھیرتے ہو، روگردانی کرتے ہو، تو میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا. فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، بتوں سے برات کا اظہار، یہ میری ذمہ داری تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی. اب اگر تم لوگ نہیں مانتے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا، تم سب کے سب کو ہلاک کر دے گا اور تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دوسرے لوگوں کو آباد کر دے گا.
ولا تضرونہ شیئا، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے. یعنی تم یہ چاہو کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے یہاں پہ بسنے کے لیے، تم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی، انسانیت کا دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اور اہم مقصد وہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کی عبادت. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے یہ اس کا ایک اہم مقصد ہے. اب اگر کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی امت اس مقصد سے ہٹتی ہے تو پھر اس کا دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں رہتا کہ وہ دنیا میں جیے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اگر روگردانی کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، تو میرے ذمے جو کام تھا میں نے وہ کام کر دیا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے کفر کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو یہاں پہ آباد کریں گے، تمہیں ہلاک کر دیں گے. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر پوری نگرانی رکھتا ہے. یہاں سے ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں میں یہ کام ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میری جگہ کوئی نہیں یہ کام کر سکے گا. خیال آتا ہے دل میں، اور باتوں باتوں میں یہ بات ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں ہوں تو یہ کام ہو رہا ہے، میں ہٹ گیا تو یہ کام ختم ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے، دینی امور میں بھی ہوتا ہے، دنیاوی امور میں بھی ہوتا ہے کہ یہ دکان اور یہ کاروبار اور یہ فیکٹری اس وقت تک چل رہی ہے جب تک میں ہوں، میں ہٹ گیا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. انسان ایسا کہہ دیتا ہے. دینی امور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو دین کا اتنا کام ہو رہا ہے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے. اس آیت سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لائیں اور وہ اللہ کی عبادت کریں. یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں میرے سوا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خیر کے کام لے سکتے ہیں. اگر کسی سے کوئی خیر کا کام ہو رہا ہے یا چل رہا ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کے لیے قبول فرمایا ہوا ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ کے بہت سارے ایسے بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے سکتے ہیں. تو جب بھی کوئی خیر کا کام ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خیر کی بات کروا رہے ہوں یا کسی خیر کے کام کا ہم حصہ بنے ہوئے ہوں، کسی اچھائی کے پھیلانے کا ہم ذریعہ بن جائیں، تو یہ سوچا کریں کہ اللہ کا فضل ہم پر ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمایا. نہیں تو ہم سے اچھے صلاحیتوں والے، استعداد والے لوگ موجود ہیں، نیک لوگ موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے سکتے تھے. یہ آیت نمبر 57 کا خلاصہ تھا. آگے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آیا. کب آیا؟ جب حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہ مانا. قوم عاد نے جب حضرت ہود علیہ السلام کی بات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جاء امرنا، ہمارا حکم آ گیا، عذاب آ گیا. ایک وقت تک حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے اور قوم ان کی بات مانتی نہیں تھی بلکہ انکار کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، عذاب آ گیا. نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے جو لوگ تھے اپنی رحمت سے بچایا، اور ہم نے انہیں ایک سخت عذاب سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا کہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے مخلصین کو دنیا میں آئی بھی آفتوں اور مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں. قوم عاد پر جب اللہ کا عذاب آیا، اور اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ قوم نوح پر جب اللہ کا عذاب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو
اور ان کے ماننے والوں کو بچایا تھا۔ یہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے قوم عاد پر اپنا عذاب بھیجا تو ہود کو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کو اپنی رحمت سے بچایا اور ایک سخت عذاب سے بچایا۔ آیت نمبر 58 میں۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ جَاحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، کہ ہم نے جو قوم عاد کو ہلاک کیا، اس ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ کیوں ان پر اللہ کا عذاب آیا؟ کیوں یہ لوگ ہلاک ہوئے؟ کیوں برباد ہوئے؟ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، کہ جب اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑا جاتا ہے، ان کی بات نہیں مانی جاتی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور بے دین لوگوں کی بات مانی جاتی ہے، گمراہ لوگوں کے طریقوں پر چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 اسباب بیان فرمائے ہیں قوموں کی ہلاکت کے، انسانیت کی ہلاکت کے 3 اسباب، کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب چاہے وہ پوری قوم پر آئے یا کسی ایک فرد پر آئے یا کسی گھرانے پر آئے یا کسی بستی پر آئے یا کسی علاقے پر آئے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑا جاتا ہے اور بے دین لوگوں کے کہنے مانے جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیچھے چلنے میں لوگ مشکل محسوس کرتے ہیں اور بے دین لوگوں کی بات مانتے ہیں۔ جب قرآن و حدیث سننے کا ٹائم نہیں اور بے دین لوگوں کی باتیں میڈیا پر سننے کا بہت ٹائم ہے۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ کا مفہوم یہی ہے کہ جو ٹی وی پر سن لیا، جو میڈیا پر سن لیا وہ صحیح ہے۔ بیان کرنے والا کیا ہے؟ دیندار ہے، بے دین ہے، اس کو دین کی سمجھ ہے نہیں ہے، بس وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ لوگ آ کر پوچھتے بھی ہیں ہم نے یہ بات سنی ہے، کہاں سے سنی ہے؟ کسی عالم کی زبان سے سنی ہے، کسی مسجد کے ممبر سے سنی ہے، ایک گناہ کی جگہ سے سنی ہے۔ ٹی وی ایک گناہ کی جگہ ہے جہاں سے اللہ کی نافرمانی کا دروازہ ہے، وہ ادھر سے دین کی بات سن کر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہاں سے سنی تھی، اس پر عمل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کہ ان کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ایسے لوگوں کا کہنا مانتے تھے جو پلے درجے کے جابر تھے اور دین کے دشمن تھے۔ عنید مانے دین کے دشمن۔ آپ سمجھ رہے ہیں قوم عاد کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ آیتیں آج کے زمانے پر پوری طریقے سے پھٹ آ رہی ہیں کہ جبار ظالم بھی ہیں، دین کے دشمن بھی ہیں، اور بنتے کیا ہیں؟ دین کے خیر خواہ، کہ ہم تو بہت دیندار ہیں، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ دین کا پتہ، اور دین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی دین کا خیر خواہ نہیں، لیکن وہ دین کی خدمت نہیں بلکہ دین کے بارے میں زہر اگل رہے ہیں، لوگوں کی ذہنیت خراب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت 59 میں یہ بیان فرمایا کہ قوم عاد کو ہم نے کیوں ہلاک کیا، اور اس آیت سے یہ بھی سمجھایا ہے کہ آئندہ بھی ہم کسی پر اگر اپنا عذاب بھیجیں گے یا کسی قوم کو ہلاک کریں گے یا کسی شخص پر اپنی نافرمانی کا عذاب اتاریں گے تو اس کے 3 اسباب ہیں: اللہ کی نافرمانی، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ظالم، بے دین، جابر، دین کے دشمن جو بن کر دیندار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پیروی کرنا، ان کی بات ماننا، یہ ان کی ہلاکت کے اسباب تھے۔ اور آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، ان کی بات ماننے کا نتیجہ کیا ہوا کہ هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی ان پر لعنت اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت۔ اللہ کی ناراضگی دیکھ رہے ہیں کہ بے دین لوگوں کی بات ماننے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نتیجہ ہے کہ دنیا میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہو اور قیامت کے دن بھی اللہ کی لعنت ہے۔ الا ان عادا کفروا ربہم، قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا،
الا بعدا لعاد قوم ہود، قوم عاد کے لیے بربادی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ یہ ان کے عذاب کا ذکر اور عذاب آنے کی وجہ اور بے دین لوگوں کی اتباع کرنے کا نتیجہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت۔ وہ سخت ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت واضح پیغام دیا ہے رہتی دنیا تک کے لیے کہ جب اللہ کے نافرمانوں کی بات مانی جائے گی، بے دین لوگوں کے پیچھے چلا جائے گا تو دنیا میں ہلاکتیں آئیں گی اور دنیا میں لعنتیں اتریں گی اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی۔ ترجمہ دیکھیے گا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ۔ حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو، میری بات نہیں مانتے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو میرا کام کیا ہے؟ ابلغتکم مانے تبلیغ یعنی پہنچانا، ما ارسلت به الیکم، جو میرے ذمے کام تھا پہنچانا، جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا ہے میں نے وہ پہنچا دیا۔ فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، ارسلت مانے جو چیز اللہ نے مجھے دے کر بھیجی ہے، ابلغتکم میں نے پہنچا دی، فقط ابلغتکم میں نے پہنچا دیا، کیا؟ ما ارسلت به، جو اللہ کی طرف سے مجھے پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ اب اگر تم نہیں مانتے تو نقصان کیا ہوگا؟ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یستخلف کہتے ہیں کسی کو کسی کا نائب بنانا، کسی کو کسی کی جگہ لے کر آنا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي، تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کسی اور قوم کو بسائے گا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسائے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ آگے دیکھیے گا، عذاب کا تذکرہ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، جاء مانے آ گیا، امرنا ہمارا حکم، حکم سے مراد عذاب ہے۔ نجینا ہودا، تو ہم نے نجات دی ہود کو، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے بچایا۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں ایک سخت عذاب سے بچایا ہے۔ عذاب غلیظ مانے سخت عذاب، یعنی قوم ہود پر بہت سخت عذاب آیا، ہم نے اس سخت عذاب سے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ یہ ایمان کی برکت ہے، اور ایمان جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، حضرت ہود علیہ السلام کی برکت سے وہ لوگ بچ گئے، اللہ کی رحمت سے عذاب سے بچ گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوم عاد پر عذاب کیوں آیا۔ وَتِلْكَ عَاد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہیں عاد کے لوگ، جحدوا بآیات ربہم، جحدوا مانے انکار کرنا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کا، اپنے رب کے حکموں کا، آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، نافرمانی کری۔ جحدوا انکار کیا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کا، حکموں کا، اور دوسرا کام کیا کیا؟ وَعَصَوْا رُسُلَا، رسولوں کی نافرمانی کری، رسولوں کی نافرمانی کری۔ اور تیسرا کام وَاتَّبَعُوا مانے پیروی کری، اتباع کری، کس کی؟ امر کل جبار عنید، جبار جابر، عنید دشمن، یعنی دین کا دشمن، اور جابر ظالم لوگوں کی پیروی کرتے تھے، ان کی بات مانا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے کی طرف کوئی نہیں آتا، اور ظالم اور بے دین لوگوں کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے دین جابر ظالم لوگوں کی بات سننے کا نتیجہ کیا ہے؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ حاضی دنیا لعنہ، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، دنیا میں بھی لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی لعنت ہے۔ یہ لعنت کیوں ہے ان کے ساتھ؟ یہ لعنت کیوں ہے؟ یہ لعنت دنیا میں اس لیے ہے اور آخرت میں بھی اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑا اور ظالم اور بے دین لوگوں کی باتوں کو مانا، تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت۔ الا ان عادا کفروا ربہم، یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، کفروا ربہم، قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، یاد رکھو کہ بربادی ہے قوم عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے بربادی ہے کفر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔